आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। अब क्रिकेट जवाल का शिकार क्यों है? मुसलसल जो भी क्रिकेट बोर्ड्स आए, किसी ने पाकिस्तान का जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर मेहनत नहीं की, सोचा नहीं। मैं मुसलमान पहले हूँ, फिर पाकिस्तानी। और मुसलमान को सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन है, आलम का खुदा, सब इंसानों का खुदा है। मैं जब लोगों को कहता हूँ पाकिस्तानी बनो, मैं इसलिए कहता हूँ कि जो भी कौम किसी और तहजीब की ज़हनी ग़ुलाम बन जाती है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि मैंने आई जी को बता दिया था, मैंने कहा आपने पानी बंद किया हुआ है, लोगों ने एहतजाज करना जब से आपकी शादी हुई है और जब से आप सियासत में आए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी हिस्से लतीफ़ ख़त्म होकर रह गई है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो टेस्ट है वो और बेहतर हो गया। और ये जो इलाका है, मैं आपको ये बता दूँ कि अगर ये मगरिब में कोई होता तो यहाँ खूबसूरत रेस्टोरेंट होने थे, इस पानी के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स होनी थी। अब आपको सिर्फ कुदरती हुस्न से दिलचस्पी है या इंसानी हुस्न से भी? इंसानी हुस्न से पता नहीं क्या मतलब आपका दिलचस्पी का, यानी कि अल्लाह की जो भी बनाई हुई चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आपके क्रिकेट के ज़माने में आपका तासुर एक प्ले बॉय का था, क्या अब आपने अपने आप को बदल लिया? देखें, इंसान बदलता है, मैं बदला हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि सही रास्ते पे गया हूँ, यानी कि इंसान गलत तरफ भी बदल सकता है। पिछले 10 साल में मैं जिस रास्ते पे निकला हूँ, ये इसमें मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिला है और ज़िंदगी में एक सही माने में मैं समझता हूँ कि मैं डायरेक्शन में निकला हूँ। आपको शेर व शायरी से भी दिलचस्पी है? सच बात तो ये है कि कभी कभी कोई शेर पसंद आता है, और कोई मैंने ख़ास इतनी ज़्यादा शेर व शायरी की नहीं, ना सुनी है और ना कोई शौक़ था। लेकिन मैं ये आपको बताऊँ, इकबाल की जो शायरी थी उसने मुझे मुतासर उस उम्र में आके किया जब वैसे ही मैं पॉलिटिकल और जो मेरी सोच बदल रही थी, दीन की तरफ जा रहा था। इंसान खुशकिस्मत होता है कि किसी हिस्से में भी जब उसमें अल्लाह में यकीन आ जाए, तो तब इकबाल ने मुतासर किया और तब फिर मैंने उसकी शेर व शायरी का मुताला किया और बल्कि उसके फ़लसफ़े का। वापसी पर बच्चों ने घेर लिया, उनके साथ क्रिकेट खेली। रात को वहीं से रवाना हुए। आपके क्रिकेट कैरियर में सबसे ज़्यादा खुशी और सबसे ज़्यादा गम के लम्हात कौन से थे? एक था खुशी का मौका जब हमने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराया। टीम हमारी कमज़ोर थी, अंपायर उनके थे, उधर जीतना वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और उसके बाद जो वर्ल्ड कप जीतना, गम सबसे ज़्यादा लाहौर में वर्ल्ड कप हारने का 87 में, जब आधी पब्लिक रो रही थी लाहौर की और हमारी टीम उनसे ज़्यादा अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया से। गांव में अपने एक कारकुन की वफात पर फातह खानी की। आपकी कप्तानी में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। अब क्रिकेट ज़वाल का शिकार क्यों है? दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर किसी ने भी ऊपर जाना है, टीम ने, इंसान ने, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। और मेहनत के भी तरीके होते हैं। एक मेहनत तो होती है कि जो इंसान मेहनत करता है,
اور ایک جب کہ ایک آرگنائزیشن ایک سیٹ اپ ایسا بناتی ہے جو کہ اچھے سپورٹس مین پروڈیوس کرتی ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہمارے کرکٹ مسلسل جو بھی کرکٹ بورڈز آئے کسی نے پاکستان کا جو کرکٹ سٹرکچر ہے اس کے اوپر محنت نہیں کی, سوچا نہیں کہ یہ جو سٹرکچر ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. پلیئرز نکل رہے ہیں تو اپنے ٹیلنٹ سے نکل رہے ہیں, اور اس سٹرکچر کا ان پلیئرز کے بنانے میں کوئی بڑا ہاتھ نہیں تھا. رات کا کھانا اپنے عزیز کے گھر کھایا. سیاست میں آنے سے پہلے آپ پوری قوم کے محبوب کرشماتی ہیرو تھے. سیاست میں آنے سے آپ متنازع نہیں ہو گئے؟ دیکھیں, انسان دنیا میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ ایک ہیرو بن جائے یا وہ ایک پاپولر ہو جائے. انسان کسی مقصد کے لیے زندگی میں دنیا میں آتا ہے, اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنے مقصد اچیو کر کے جاؤں, بجائے اس کے کہ میں کوئی ہیرو بن جاؤں, میں پاپولر ہو جاؤں اور پاپولیرٹی رکھنے کے لیے وہ کام ہی نہ کوئی کروں جس کی شاید معاشرے کو کوئی فائدہ ہو جائے. آپ انگریزی اسکولوں میں پڑھے, پھر آپ نے بیرون ملک کرکٹ کھیلی, اور پھر ایک غیر ملکی امیر دوشیزہ سے شادی کی, اور آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ پاکستانی بنو اور غیر ملکی کلچر پر تنقید بھی کرتے ہیں. انگریزی اسکول میں پڑھا اس لیے مجھے یہ احساس ہے کہ انگلش میڈیم اسکولوں میں جس طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے ہم مغربی کلچر کا ہمیں غلام بنا دیتی ہے, اور اس لیے میں اس کی تنقید کرتا ہوں. میں جب لوگوں کو کہتا ہوں پاکستانی بنو, میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی قوم کسی اور تہذیب کی ذہنی غلام بن جاتی ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی, وہ پھر غلام ہی رہتی ہے. جہاں میں یہ کہنا کہ کوئی مغربی خاتون سے شادی کی اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن دیکھیں میں مسلمان پہلے ہوں پھر پاکستانی ہوں, اور مسلمان کو ساری اللہ رب العالمین ہے, عالم کا خدا, سب انسانوں کا خدا ہے. کوئی بھی اس ملک میں آ کے رہنا چاہتا ہے مسلمان بن کے, بسم اللہ, اس میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. آپ کو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی عدم موجودگی میں 3 سال کھلا سیاسی میدان ملا, لیکن آپ صرف 1 سیٹ حاصل کر سکے. یہ تو بہت بڑی سیاسی ناکامی نہیں ہے؟ کامیابی کیا سیاست میں اور ناکامی کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے کہ جو کاف لیگ ہے یہ ساری کامیاب ہے. میری نظر میں یہ فیل ہے. پیٹریوٹس نکلے ہیں, 10 پیٹریوٹس گئے ہیں حکومت کے ساتھ, 5 منسٹر بن گئے. تو وہ تو مجھے 1988 میں ویسی کامیابی تھی جب جنرل ضیاء صاحب نے مجھے آفر کیا وزارت, 1993 معین قریشی نے آفر کی وزارت, نواز شریف کی حکومت میں پہلی دفعہ جب آیا انہوں نے بڑا عہدہ آفر کیا. تو اگر یہی لینا تھا تو مجھے پارٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی. میری نظر میں یہ کامیابی نہیں, کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصول نہیں بیچے. پاکستان کی سیاست میں یہ ثابت کیا کہ یہاں ایسے لوگ ہیں جو بکنے والے نہیں ہیں, جو کسی چیز یا وزارتوں یا پیسے یا خوف سے اپنے اصولوں کو تو نہیں چھوڑیں گے. میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں. کیا سیاست اور فلاحی ادارے ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ اصل میں صحیح اسلامی ریاست ہے ہی فلاحی ریاست, اور جو کام ریاست کر سکتی ہے فلاحی کام, وہ کبھی عمران خان ساری زندگی لگا رہے, عیدی صاحب لگے رہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو کہ ایک حکومت کر سکتی ہے, کیونکہ فلاحی ریاست ویلفیئر سٹیٹ بنا سکتی ہے. جو آج آپ اسکینڈینیویا میں چلے جائیں, یورپ میں چلے جائیں, وہ ایک مکمل طور پہ فلاحی ریاستیں ہیں جدھر انسان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ریاست لیتی ہے. جنرل مشرف کی فوجی حکومت کے بارے میں بھی آپ کی پالیسی عدم تسلسل کا شکار رہی. کبھی آپ ان کے حامی رہے, کبھی ان کے مخالف. دیکھیں, ہماری پالیسی تو بڑی کلیئر رہی ہے پہلے دن سے. ہماری تحریک انصاف کی جو سوچ ہے اور جو ہمارا مینیفیسٹو, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. جب لوگ ہماری پالیسی پہ چلے ہم نے ان کی حمایت کی, جب وہ اس پالیسی سے اترے جو ہمارے سے مختلف تھی تو پھر ہم نے مخالفت کی. آپ کس سال تک وزیر اعظم بن جائیں گے؟ یہ کہنا مشکل ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں وہ وزیر اعظم بنوں جو جب وزیر اعظم بنے
تو ملک میں اپنے مینیفیسٹو کو عمل میں لے آئے. وہ وزیر اعظم نہ بنے جس کے ہاتھ بندھے ہوں, پیچھے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہو, وہ ڈکٹیشن دے رہی ہو, ایجنسیز ملک چلا رہی ہوں اور میں ایک پتلا بیٹھا ہوں. وزیر اعظم کا بننے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اس ملک کے اندر ایک تبدیلی نہ لے کے آئیں. اور جو انقلاب کی میں نے آپ سے بات کی, جس میں نمبر 1 چیز عدل اور انصاف, نمبر 2 چیز انسانیت, فلاحی ریاست جس کے اندر تعلیم, خاص طور پہ تعلیم کو اس ملک میں پوری طرح ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے, ملک کو ساروں کو لگا دیں کہ اگر ہم پڑھیں گے نہیں یہ ملک برباد ہو جائے گا.